سوال یہ کیا گیا ہے کہ رفع یدین نہ کرنے کے متعلق بخاری شریف میں بھی کوئی حدیث ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ صحیح احادیث صرف بخاری میں یا صحیح احادیث صرف صحیح ستہ میں ہی ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ چند سالوں سے ایک گروہ نے یہ بات مشہور کی ہوئی ہے، جس صحیح ستہ کے اندر کوئی حدیث دکھا دیں یا بخاری شریف کے اندر حدیث دکھا دیں تو صرف صحیح احادیث بخاری میں یا صحیح ستہ میں ہی ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ دیگر احادیث کی کتب بھی ہیں کہ جن کے اندر صحیح احادیث موجود ہیں، اور صحیح احادیث کا ایک پورا ذخیرہ دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، جیسا کہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مقدمہ شیخ کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے 1,00,000 صحیح احادیث یاد تھیں، ان 1,00,000 صحیح احادیث میں سے میں نے یہ چند ہزار احادیث بخاری کے اندر اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کی ہیں۔ بخاری شریف کے اندر جو تکرار کے ساتھ احادیث کی تعداد بنتی ہے وہ تقریباً 7,275 بنتی ہے، اور امام بخاری کو احادیث صحیحہ یاد کتنی تھی؟ 1,00,000، اور اگر تکرار کو حذف کیا جائے تو یہ 4,000 احادیث بنتی ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کی۔ اب باقی جو صحیح احادیث تھی وہ کہاں ہیں؟ تو وہ دیگر کتب احادیث کے اندر صحیح احادیث موجود ہیں، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی بہت ساری صحیح احادیث موجود ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، امام مالک کی موطا کے اندر، امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر، امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر، اسی طرح سنن دارقطنی کے اندر، اسی طرح جو ہے وہ معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط کے اندر، اسی طرح جو ہے وہ دیگر کتب احادیث کے اندر صحیح احادیث موجود ہیں۔ صرف یہ بات کہہ دینا کہ صحیح احادیث بخاری میں ہیں یا صحیح احادیث صحیح ستہ میں ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب میں اس سوال کے جواب کی طرف چلتا ہوں، کیا رفع یدین کے ترک پر بخاری شریف کے اندر کوئی حدیث ہے؟ پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ رفعن کا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے اٹھانا، اور یدین کا معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھ۔ بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ رفع یدین کہتے کس کو ہیں، تو رفع یدین کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ رفع یدین ہوا ہے، لیکن کسی صحیح حدیث کے اندر یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ نبی پاک علیہ السلام نے پوری زندگی رفع یدین کیا ہو۔ کسی صحیح حدیث کے اندر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ رفع یدین کے کرنے پر بھی احادیث ہیں اور رفع یدین کے ترک پر بھی احادیث ہیں۔ اسی لیے جو صحیح موقف ہے وہ یہی ہے کہ رفع یدین ہوا ہے، لیکن بعد میں اس کو ترک کر دیا گیا، یہ منسوخ ہو گیا ہے۔ جیسا کہ اب میں آپ کے سامنے بخاری شریف اور دیگر کتابوں کا حوالہ رکھتا ہوں، اور ایک اور ساتھ بات عرض کرتا چلوں کہ جتنی بھی آپ کتب احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، اس سے محدثین کا انداز یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے پہلے رفع یدین کے کرنے پر احادیث ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد رفع یدین کے ترک پر جو احادیث تھی ان کو ذکر کیا ہے۔ اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ رفع یدین پہلے ہوا ہے اور ترک رفع یدین جو ہے وہ بعد میں ہو گیا، اور جو ناسخ ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے اور منسوخ پہلے ہوتا ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رفع یدین پہلے ہوا ہے لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، یہ متروک ہے۔ بخاری شریف میں آپ دیکھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رفع یدین کی جو احادیث بیان کی ہیں وہ صفحہ نمبر 102، جو کہ قدیمی کا یہ چھاپا ہے، یہ صفحہ نمبر 102 پر امام بخاری نے رفع یدین سے متعلقہ احادیث کا ذکر کیا، اور اگر اس سے آگے چلیں جو صفحہ نمبر 114 ہے، اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ترک رفع یدین کی حدیث لے کر آئے ہیں۔ بخاری کے بعد جو درجہ ہے وہ ہے صحیح مسلم کا۔ صحیح مسلم میں بھی یہی انداز امام مسلم نے اپنایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ صحیح مسلم کی جلد نمبر اول پہلی، یہ بھی قدیمی کتب خانہ ہے، اس کا چھاپا ہے، اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو رفع یدین کی احادیث ہیں وہ صفحہ نمبر 100
68 پر ذکر کی ہیں، اور ترک رفع یدین کی جو احادیث ہیں وہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے 181 صفحہ، یعنی اس کے بعد، یعنی رفع یدین کا پہلے ذکر اور ترک رفع یدین کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کیا گیا۔ اس سے امام مسلم کا بھی یہی موقف سمجھ آتا ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ رفع یدین پہلے ہوا ہے اور ترک رفع یدین بعد میں ہوا۔ اسی طرح اگر آپ جامع ترمذی کی طرف چلیں تو جامع ترمذی میں بھی یہی انداز امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنایا کہ انہوں نے رفع یدین کی احادیث پہلے ذکر کی۔ یہ صفحہ نمبر 195 ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور یہ بیروت کا چھاپا ہے۔ اس میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے رفع یدین کی احادیث کو پہلے ذکر کیا، اور ترک رفع یدین کا پورا باب امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بالکل اس کے ساتھ متصل جو ہے وہ باندھا ہے، بعد میں ذکر کیا ہے، جس سے یہی پتہ چلتا ہے امام ترمذی کا بھی یہی موقف ہے کہ رفع یدین پہلے ہوا ہے اور ترک رفع یدین بعد میں ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر سنن ابی داؤد کی طرف چلیں تو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی انداز اپنایا ہے کہ امام ابو داؤد نے رفع یدین کا جو ذکر ہے، یہ سنن ابی داؤد میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، رحمانیہ مکتبہ ہے، اس میں پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر 15 سے لے کر انہوں نے رفع یدین کی احادیث کا ذکر کیا ہے، جبکہ ترک رفع یدین کے حوالے سے پورا باب امام ابو داؤد نے باندھا ہے، اور یہ صفحہ نمبر ہے 118، یعنی رفع یدین کی احادیث پہلے ہیں اور ترک رفع یدین کی احادیث بعد میں ہیں۔ اب چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف، کیا صحیح بخاری کے اندر ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رفع یدین نہیں کیا؟ تو جی بالکل یہ حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 114 پر حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو بیان کیا، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مجمع تھا، اور حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یاد رکھنے والا ہوں، مجھے یاد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کر کے دکھایا۔ الفاظ کیا ہیں کہ اذا کبر جعل یدیہ حذف منکبیہ، کہ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، نماز شروع کی، تو نماز شروع کرنے میں آپ نے رفع الیدین کیا، یعنی ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی مقام پر بھی نہ رکوع میں جاتے ہوئے نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ نے رفع یدین نہیں کیا، اور پوری نماز کا آپ نے ذکر کر دیا۔ اگر کوئی بندہ اس پہ یہ بات کہے جی اس حدیث کے اندر تو رفع یدین نہ کرنے کا ذکر ہے اور نہ ہی نہ کرنے کا ذکر ہے، اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کر دے تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ شروع میں حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کے اندر رفع یدین کا ذکر کیا، تو رفع یدین کا ذکر کیا اس لیے کہ رفع یدین نماز کا حصہ تھا شروع کے اندر تکبیر تحریمہ میں، تو شروع میں چونکہ رفع یدین تکبیر تحریمہ کے وقت نماز کا حصہ تھا، اور بقیہ جگہوں پہ رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے نماز کا حصہ نہیں تھا، اسی لیے تو حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اگر رفع یدین رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ نماز کا حصہ ہوتا تو حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ رفع یدین اس وقت یعنی رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے ضرور ذکر فرماتے۔ آپ کا ذکر نہ کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں ہے۔ میں نے دیگر آپ کو کتابوں کے حوالے دیے، اور بخاری شریف صفحہ نمبر 114 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا، امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود اس بات کو بیان کرتے ہیں کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ اور آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، صرف آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، اس کے علاوہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ اس بات پر دلیل ہے کہ رفع یدین متروک ہے، رفع یدین اب نہیں کیا جائے گا۔